وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال عز من قائل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلبي إلى دينك. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. نماز میں ہر رکعت کے اندر ہر نماز پڑھنے والا مرد ہو یا عورت ہو، بچہ ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو، اللہ کی تعریف کرنے کے بعد اللہ تعالی سے ایک دعا کرتا ہے. اور دنیا کا اصول ہے، جب ہم کسی سے کچھ مانگنے جاتے ہیں تو جاتے ہی ہم فوراً اس کے سامنے اپنا مدعا نہیں رکھتے، پہلے اس کی تعریف کی جاتی ہے کہ جی خیریت سے ہیں، ماشاءاللہ آپ کے بچے ٹھیک ہیں، آپ بہت اچھے آدمی ہیں، فلاں ہے فلاں ہے. اس کی تعریف کرنے کے بعد اپنا مدعا اس کے سامنے رکھتے ہیں. یہ طریقہ کار ہمیں قرآن مجید کی سورہ فاتحہ نے سکھایا ہے. سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرو، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. پھر اپنی عاجزی کو ظاہر کرو کہ ہم آپ ہی کی بندگی کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں. اب اللہ سے مانگو، کیا مانگنا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. ہمارے ہاں یہ ترجمہ کیا جاتا ہے کہ ہمیں
سیدھا راستہ دکھا، یہ آدھا ترجمہ ہے، یہ مکمل ترجمہ نہیں ہے۔ یہ کون ہمیں سکھا رہا ہے؟ اللہ۔ تو اللہ رب العزت جب کوئی بات سمجھاتے ہیں اور سکھاتے ہیں تو وہ پوری طرح سکھاتے ہیں، آدھی نہیں ہوتی۔ اگر ہم یہ ترجمہ کریں کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو یہ ہو سکتا ہے کہ سیدھا راستہ اللہ نے دکھا تو دیا لیکن میں اس پہ چلا ہی نہیں۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ راول پنڈی کا اڈا کدھر ہے، فلاں جگہ کدھر ہے، اس کو کہہ دینا کہ یہاں جاؤ، اس کو راستہ دکھانا کہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ بھٹک جائے لیکن اس کو پکڑ کے اس کی منزل تک لے جا کے چھوڑنا، یہ ہدایت کا پورا معنی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، سیدھے راستے پہ چلا۔ ہدایت کے اہل علم نے دو معنی بیان کیے ہیں، راستہ دکھانا اراءۃ الطریق، اور الایصال الی المطلوب، منزل مقصود تک پہنچا دینا۔ جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو وہاں معنی یہ ہوگا اللہ ہمیں منزل مقصود تک پہنچا، لیکن اس کے لیے جو الفاظ ہیں اہدنا الصراط المستقیم، وہاں لفظ مستقیم ہے جس کا ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں سیدھا۔ عربی زبان میں بڑی وسعت ہے، ایسا راستہ جو سیدھا بھی ہو، جو مضبوط بھی ہو، کچا نہ ہو۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کسی دریا کے اوپر پل بنا ہوا ہے، راستہ تو ہے لیکن اس کا رسک نہیں لیا جا سکتا، وہ اتنا تنگ ہے اور ہل رہا ہے اور اتنا کمزور ہے کہ وہ خود بیچارہ لٹک رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ ختم ہو جائے، اس پہ گزرنے والا ہلاکت کے منہ میں جا سکتا ہے۔ تو ہم اللہ سے مانگتے ہیں اللہ ایسا راستہ ہو جو کیا ہو، مضبوط ہو، جو راستہ سیدھا ہو، ٹیڑھا بیڑا نہ ہو۔ اس کے لیے لفظ جو استعمال کیا گیا استقامت کا کیا گیا ہے، مستقیم استقامت سے ہے، اور یہی آج ہمارے اس جمعے کا عنوان اور موضوع بھی ہے۔ استقامت کا مطلب یہ ہے کب تک ہم دین پر، ایمان پر، نیکی پر قائم رہیں؟ صرف رمضان المبارک تک؟ ہماری مساجد آباد ہوں رمضان میں، بس جو رمضان نکلا تو ایسے لگا کہ رمضان نہیں گیا، ایمان چلا گیا۔ ایسے لگتا ہے کہ رمضان رخصت نہیں ہوا، ہمارا دین رخصت ہو گیا۔ مساجد کے احوال پوچھ لو، ایسے لگتا ہے کہ وہ رمضان، اس کے روزے، اس کی عبادات نہیں گئیں، وہ اپنے ساتھ مسلمانوں کو بھی لے گیا۔ یہ استقامت نہیں ہے۔ پھر جب ہم نماز کی ہر رکعت میں، دن میں کتنی رکعت نماز پڑھتے ہیں، اگر نوافل بھی شامل کر دیجئے تو بے حساب ہے، اس کی ہر رکعت میں فاتحہ میں ہم اللہ سے مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، راستہ ایسا ہو جو استقامت والا ہو۔ کب تک استقامت ہوگی؟ سورہ حجر 14ویں پارے کی آیت 99 ہے اور آخری آیت ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، میرے حبیب اپنے رب کی بندگی کیجئے، عبادت کیجئے موت کے آنے تک۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ،
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی خطبہ ایسا نہیں تھا جو اس آیت سے خالی ہو. کوئی خطبہ، عید کا لے لیں، بڑی عید کا لے لیں، نکاح کا لے لیں، جمعے کا لے لیں، واعظ و نصیحت کا کوئی خطبہ بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا اس آیت مبارکہ سے خالی نہیں ہوتا تھا، جو ایک پیغام لیے ہوئے ہمیں استقامت کی طرف دعوت دے رہی ہے. ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو. کیسے؟ حق تقاتہ، جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے. کب تک ڈرتے رہیں؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہاری موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت پر. اسلام کی حالت پہ موت آنے کا مطلب کیا؟ موت ہم میں سے کسی کے اس کے اختیار میں ہے؟ اپنی مرضی سے وہ موت کا فیصلہ کرے آج نہیں مرنا کل مرنا ہے. موت سے پہلے میں توبہ کر لوں گا، غسل کر لوں گا، اللہ کے ہاں استغفار کر لوں گا اور میں تائب ہو جاؤں گا. کسی کو پتہ ہے موت کب ہے؟ موت کا پتہ نہیں، اس کا تو پتہ ہے نا کہ زندگی کیسے گزر رہی ہے. تو اپنے ایمان کی فکر کرو، اپنے اعمال کی فکر کرو، تاکہ قدم جب بھی تمہارا اٹھے تو کسی ایسے حال میں نہ اٹھے کہ اگر اجل کا داعی آ گیا اور اسرائیل ملک الموت آ گیا تو پھر وہاں ہمارے پاس کوئی بہانہ اللہ کے حضور میں نہیں ہوگا. تم اپنے اختیار سے اس مجلس میں بیٹھے کیوں تھے؟ کبھی ساتھی ہم سے ناراض ہوتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مولوی صاحب کا مزاج بڑا سخت ہے. وہ مسلمان نہیں ہے کامل درجے کا جو شریعت کے اوپر اور اپنے دین کے اوپر اور پیغمبر کی سنت کے اوپر اور قرآن کے حکم پر غیرت نہ کھائے. میری ماں کی کوئی توہین کرے، باپ کی توہین کرے، میری ذات کی توہین کرے، صرف اتنی بات. بیٹا اپنے باپ سے کہہ دے وہ جی کر چھوڑ سا کام، یہ نہیں کہا کہ نہیں کروں گا. لہجے کو دیکھیے، کر چھوڑ سا جی او بکم کار. اس لہجے کے اندر انکار ہے. یہ لہجہ اپنے باپ کے ساتھ اختیار کرنے والا نہیں ہے. مجھے بتاؤ آپ سب، کوئی باپ ہے، کوئی بیٹے کی شکل میں موجود ہے، ان الفاظ کے ساتھ اگر کوئی باپ کو کہہ دے میں کر لوں گا، باپ کیا کہے گا؟ اپنی توہین سمجھے گا نہیں اس جملے کو. وہاں موجود جتنے انسان ہیں وہ اس کو توہین سمجھیں گے نہیں سمجھیں گے. اور باپ بزرگ ہوتے ہوئے بھی خود اٹھ کے چلا جائے گا کہ میں یہ کام کر لیتا ہوں، اسے نہیں کہتا. یہ بندے کا بندے کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے. رب کہے ایسا کرو اور وہ کرنا میرے اختیار بس میں بھی ہو، مجبوری بھی نہ ہو، میں خوشی سے کر سکتا ہوں، کوئی میرے اوپر آفت نہیں آ رہی، میں اور آسان کر رہا ہوں معاملے کو. صحابہ کی طرح، حضرات اسلاف کی طرح سر کے اوپر ننگی تلوار نہیں لٹک رہی. خوشی سے میں وہ کام کر سکتا ہوں، میں کرتا ہوں نہیں کرتا، کر لیں گے جی، ابھی عمر ساری پڑی ہوئی ہے. غمی کا موقع آیا تب بھی، خوشی کا موقع آیا تب بھی. ہم سب سے پہلے جس چیز کو گھر سے رخصت کرتے ہیں مشورہ کر کے، عورتیں بھی، مرد بھی، بچے بھی، جوان بھی، سب سے پہلے جس چیز کو رخصت کرتے ہیں وہ اللہ کا مظلوم دین ہوتا ہے. اس کی جگہ ہمارے گھر میں نہیں ہوتی، خوشی کے موقع پہ نہیں ہوتی. پھر کہتے ہیں جی اہدنا الصراط المستقیم. تو جب میں ایسے حالت میں خوشی کے اندر کبھی ایسی مجلس میں قدم رکھتا ہوں، بحمد اللہ، اللہ کی توفیق ہے اور رب سے مانگ رہا ہوں اللہ موت بھی اسی حال میں دے. آج کے جو جذبات ہیں اس میں کوئی کمپرومائز دین کے اوپر نہیں ہوگا. کیوں؟ ہمارے نمازیوں میں
ہزار قسم کے نمازی ہوں گے، سننے اور محبت کرنے والوں میں سینکڑوں قسم کے لوگ ہوں گے. کسی کا مزاج دین کے لیے قربانی دینے کا ہوگا، کسی کا مزاج اپنے لیے دین کو قربان کرنے کا ہوگا. ایک دن مولوی صاحب اس کی خوشی کے لیے دین کو قربان کر رہے ہیں، اگلے دن اس کی خوشی کے لیے دین کی قربانی دے رہے ہیں، تیسرے دن اس کے ہاں کچھ ایسا ہو رہا ہے، مولوی صاحب بھی بیٹھے ہوئے وہاں دعا کر رہے ہیں، یا اللہ اس سے بڑی دین کے ساتھ غداری کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑی دین کے ساتھ بے وفائی کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑھ کر دین کو مسلنا کیا ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ تو آپ کو بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی. فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، جب تک وہ اس کام کو چھوڑ نہیں دیتے، اس بات کو چھوڑ نہیں دیتے، اس مجلس کو چھوڑ نہیں دیتے، وہاں تک بیٹھنے کی اجازت نہیں. اور اگر بیٹھ گئے، اللہ کا قرآن اعلان کر رہا ہے انک اذا مثلہم، تم انہی کی طرح ہو جاؤ گے. پھر اگر اللہ کا عذاب آیا تو وہ تمہارے اوپر بھی آئے گا. پھر اگر تمہاری موت اس وقت واقع ہو گئی تو تمہارے پاس کوئی عذر نہیں ہے، اس لیے کہ تم اپنے اختیار سے جا سکتے تھے، اپنے اختیار سے رک سکتے تھے. یہ معاملہ دین کا ہوتا ہے اور اسے اچھی طرح سمجھ لیجئے. اگر کسی بیچارے نے دین کو تھوڑا بہت سمجھ لیا، آپ کے گھر کا فرد ہے، وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ بھائی دین کا یہ تقاضا ہے، اس پر عمل کرو. کتنے باپ میں جانتا ہوں، بیٹے کی شادی کا موقع ہے اور اس موقع کے اوپر ساری نسل خرافات کے اوپر تلی ہوئی ہے. باپ کیا کہتا ہے؟ اس کا دینی مزاج ہے، وہ مسجد میں آذان بھی دیتا ہے، اقامت بھی کہتا ہے، مزاج دینی ہے. اب وہ بیچارہ کیا کر رہا ہے؟ اپنی طرف سے وہ بہت بڑی قربانی دے رہا ہے کہ جی ٹھیک ہے پھر 3 دن تک میں کرو نکل جلنا، تسی پیچھے پیا کرو ہے. یہ یعنی بہت بڑی قربانی دے رہا ہے وہ کہ میں اپنے بیٹی کی خوشی میں شامل نہیں ہوتا، میں نکل جاؤں گا. ابا جی، حاجی صاحب، بزرگوں، آپ کا یہ بیٹا اگر آپ کے گھریلو معاملات میں اس قسم کا کرے تو کیا آپ کہتے ہیں کہ جی میں کروں 3 دن ہستے نکلنا، یا آپ اس کو کہتے ہیں میرے گھر سے نکل جاؤ؟ دین کے ساتھ کیا ہم مذاق کر رہے ہیں؟ ہر رکعت ہمیں بتا رہی ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، سیدھے راستے پہ انتہا تک پہنچا. جب تک موت نہیں آ جاتی ہم نے اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے. رمضان المبارک نیکیوں کا ایک سیزن تھا جو ہمارے دل کی دنیا کو اللہ سے جوڑنے کے لیے آیا تھا. اس کے رخصت ہو جانے کا یہ مطلب نہیں کہ ہماری دین سے، ہماری زندگی سے دین رخصت ہو گیا، اب ہم آزاد ہیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ربنا اللہ کہنا آسان ہے، ہمارا رب اللہ ہے، یہ کہنا آسان ہے. یہ ابو جہل سے پوچھئے، وہ بھی کہتا تھا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں گے آسمان و زمین کو کس نے بنایا، جواب میں کہیں گے اللہ نے. قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ، آپ کہہ دیجئے 7 آسمانوں کا رب کون ہے؟ کہہ دیجئے، پوچھئے ان سے 7 آسمانوں کا رب اور زمین کا رب کون ہے؟ سیقولون للہ، ان کا جواب یہی ہوگا کہ اللہ ہے. قل من بیدہ ملکوت کل شیء، آپ ان سے پوچھئے ہر چیز کی بادشاہت کس کے پاس ہے؟ سیقولون للہ. آپ ان سے پوچھئے، یہ کافروں سے کہا جا رہا ہے، ان مشرکین مکہ سے پوچھئے کون ہے؟ ہوا یجیر، جو پناہ دیتا ہے، ولا یجار علیہ، اس کے مقابلے میں کسی کو پناہ نہیں دی جا سکتی. سیقولون للہ، جواب ہوگا کہ اللہ ہے.
ربنا اللہ کہنا آسان ہے، اگلا جو جملہ ہے ثم استقاموا، یہ سب سے مشکل ہے۔ جس نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کے کچھ بال سفید کر دیے، صحابہ نے کہا آپ کی داڑھی کے بال سفید ہو گئے، آپ نے کہا مجھے سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ سورہ ہود میں استقامت کا حکم تھا، ساری زندگی موت تک دین پر قائم رہو، تب جا کے خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ ہم لوگوں نے اپنے مزاج کو دین کے تابع نہیں کیا، دین کو اپنے مزاج کے تابع کیا۔ ایک صاحب جن کو میں نے زندگی میں مسجد میں نہیں دیکھا، زندگی میں نہ باپ کو نہ بیٹے کو، موت واقع ہو گئی، جھنڈے گڑ گئے، سبحان اللہ، ایمان کی حالت پہ موت واقع ہو گئی، رمضان المبارک میں موت واقع ہو گئی، فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا۔ نجات کا فیصلہ ایک ہی رکھو، وہ ایک ہی ہے نجات کا راستہ جو اہدنا الصراط المستقیم والا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھا خط کھینچا، پھر چھوٹے چھوٹے لکیریں کھینچی اطراف میں، اور فرمایا جانتے ہو میں نے ایسا کیوں کیا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ ہمیں معلوم نہیں۔ آپ نے فرمایا یہ جو سیدھی قطار اور لائن ہے یہ صراط مستقیم ہے جو بندے کو اللہ تک پہنچاتا ہے۔ یہ جو دائیں بائیں کے راستے ہیں یہ گمراہی کے راستے ہیں، سیدھے راستے سے ذرا دائیں ہو گئے بائیں ہو گئے، ہدایت سے گیا۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، سورہ احقاف کی آیت 13 پڑھو، سورہ فصلت کی آیت 30 پڑھو۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جب تم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے تب تمہاری زندگی بھی اسی کے مطابق ہو، یہاں تک کہ تمہاری موت بھی اسی پر آ جائے، تب کامیاب ہو۔ سوال یہ ہے کہ کیسے موت اور زندگی کیسے استقامت پر آئے گی؟ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ کے اسے اپنی زندگی کا ایک حصہ بنایا، امام بنایا، اس آدمی کی موت، اس کی زندگی، حتیٰ کہ اس کی قبر بھی اللہ تعالیٰ ایسی کریں گے، اللہ اسے ثابت قدم رکھیں گے زندگی میں بھی۔ ہم بڑی آسانی کے ساتھ عربوں کو برا بلا کہہ دیتے ہیں۔ ادھر بیٹھا ہوا ایک آدمی جس نے کبھی عرب کی دھرتی دیکھی تک نہیں ہے، اپنے آپ بیٹھا ہوا فیصلے کر رہا ہے، وہ تو ایسے ہیں وہ تو ویسے ہیں۔ عرب کو سمجھنا ہو تو ابھی فلسطین کے حالات دیکھ لو، یہ عرب ہیں یا نہیں؟ اللہ کی قسم ان کے ایک معصوم بچے کی جو ایمانی کیفیت ہے، جو اپنی ماں کو بھی کھو چکا ہے، جو اپنے باپ کو بھی کھو چکا ہے، جو اپنے 7 بہن بھائیوں کو کھو چکا ہے، اور جس کی عمر 4 سال ہے، جسم خون آلود، اور آج بھی وہ کہتا ہے کہ ان سب کو کھو کے میں نقصان میں نہیں ہوں، میں اس ظلم کے خلاف اپنے باپ کے مشن پہ چلوں گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ میری زندگی کا حصہ ہے۔ مجھے میری ماں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا پیغام سمجھایا ہے، یہ اسی کے اوپر حالات آتے ہیں اور اس میں استقامت ملتی ہے، ورنہ ساری دنیا نے پیشکش کی کچھ نرم ہو جاؤ، دوسری طرف سے اسرائیل تیار ہے مذاکرات کرنے کے لیے، تم بھی نرمی کرو، بتاؤ کل تک مذاق اڑاتے رہے ہمارے یہاں کے دانشور اسماعیل ہانیہ، حماس کا سربراہ، خود قطر میں مزے کر رہا ہے، دعوتیں کھا رہا ہے، اور مظلوم فلسطین مسلمانوں کو قتل کروا رہا ہے، تھا یا نہیں تھا؟
ابھی 2 دن قبل اس کے 3 بیٹے اور پوتے پوتیاں سارے شہید ہوئے نہیں ہوئے؟ یہی مذاق اس امت مسلمہ کے ان نام نہاد دانشوروں نے، جن میں اگر دیکھا جائے تو ایمان برائے نام ہے کہ صرف یہ ملک کا قانون اس قسم کا بنا ہوا ہے کہ وہاں کچھ عہدوں پر غیر مسلم نہیں آ سکتا، مجبوری ہے ان کی، ورنہ آج تک اسلام کی کون سی خدمت کی ہے انہوں نے؟ کون سا ایسا قانون بنایا ہے جو اسلامی نظم کے اوپر قائم ہو؟ بڑے پیمانے کی بات نہیں ہے، کسی چھوٹے سے جگہ پہ چلے جاؤ جہاں آپ کو انصاف کی ضرورت ہو، وہاں جا کے آپ میں سے کوئی ہے جو اس پر مطمئن ہے کہ ہمیں جو انصاف ہے وہ قرآن و سنت کے اوپر مل رہا ہے؟ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور ایک ترازو کی شکل تانبے کی بنی ہوئی ہے سر کے اوپر، اور اس سے سمجھ رہے ہیں کہ جی تاثر یہ پیدا ہو رہا ہے، اعدلوا هو اقرب للتقوى۔ یہ تو ظالم دکاندار کی طرح ہے جس نے اوپر قرآن مجید کی آیت لکھی ہوئی ہے واللہ خیر الرازقین، اور نیچے ٹوٹل وہ کچھ کر رہا ہے جو اس واللہ خیر الرازقین کے خلاف ہے۔ اللہ بہترین رزق دینے والا ہے، پھر کیوں بددیانتی کرتے ہو؟ پھر کیوں ناپ تول میں کمی کرتے ہو؟ پھر کیوں 2 نمبر چیز 1 نمبر پہ دیتے ہو؟ پھر کیوں وزن کے اندر کمی کرتے ہو؟ پھر کیوں ادھار کے اندر وہ سختی کا معاملہ کرتے ہو جس سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا؟ پھر کیوں لوگوں کے ساتھ لوٹ مار کر تم نے بازار گرم کیا ہوا ہے؟ پھر اس ہٹاؤ اس واللہ خیر الرازقین کو، دین کا مذاق نہ اڑاؤ۔ استقامت تب ملتی ہے جب انسان میں سب سے پہلے ایمان کامل ہوتا ہے، اور ایمان کامل کی علامت یہ ہے، ایمان کامل کی نشانی یہ ہے کہ مجھے اپنے دین کی خاطر پہاڑ سے ٹکرانا پڑا، میں انجام نہیں دیکھوں گا، عاقبت پر نتیجے پر نظر نہیں ہوگی، اتنی مضبوط طاقت سے ٹکرانے میں تو میری نسل بھی ختم ہو جائے گی۔ ایمان پھر اس چیز کا نام ہے۔ اطاعت کے اوپر، نیکیوں کے اوپر انسان کیسے قائم رہے؟ اس کے لیے وہ اللہ کا بھیجا ہوا نظام اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جو آپ علیہ السلام نے آخری ایام میں فرمائی۔ موطا امام مالک میں امام مالک رحمۃ اللہ تعالی نے لکھی، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ میں جا رہا ہوں سفر آخرت پر، تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم انہیں تھامے رکھو گے تمہیں دنیا کی کوئی طاقت گمراہ نہیں کر سکتی۔ سب سے پہلے اللہ کی کتاب قرآن ہے، اور اس کے بعد میری سنت ہے۔ کتنا آسان اصول بتایا۔ تم گمراہی میں نہیں جا سکتے، ساری طاقتیں اکٹھی ہو جائیں، اور یہ حالات آئیں گے امت مسلمہ پر جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان مدینہ منورہ کی طرف اس طرح سمٹ کے چلا جائے گا جس طریقے سے سانپ اپنے بل کی طرف سمٹ جاتا ہے۔ پھر دنیا کے منافق کافروں کی صفوں میں چلے جائیں گے۔ دین اور غیر دین کا جب تقابل آ جائے وہاں کمپرومائز کر کے ٹھیک ہے چلتا ہے، ماڈرن دور ہے، یہ بھی ہوتا ہے وہ بھی تو کر رہا ہے، ایسے لوگ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکل کے کفار کی صف میں، دجال کی صف میں کھڑے ہو جائیں گے۔ اور مومن کی کیفیت یہ ہوگی اگر اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے تب بھی اس کے، اگر میں یوں کہوں، اس کے خون کے ہر قطرے سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدا آئے گی۔ کبھی پڑھیے اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو، مومن کو کھڑا کیا جائے گا اور وہ کہے گا کہ تم کس کو مانتے ہو؟ وہ اللہ کا تعارف کروائے گا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرے گا، میں اپنے رب کو مانتا ہوں، میں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہوں۔ وہ کہے گا تمہارا رب کیسا ہے؟ یہ مومن کہے گا میرے رب کی بہت ساری نشانیاں ہیں،
ایک نشانی یہ بھی ہے ہوا یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے موت دے دیتا ہے۔ کہے گا بس یہ رب کی نشانی ہے، چلو اسی پہ تجربہ کرتے ہیں۔ وہ جلاد کو حکم دے گا، اس مومن کا سر قلم کر دیا جائے گا، سر وہاں گرے گا، اس کے جسم سے خون نکلے گا، پھر دیکھنے والے بھی دیکھ رہے ہوں گے، اور اس کے سر کو وہ اٹھا کے جوڑ کے پھر زندہ کر کے کھڑا کر کے کہے گا اب اپنے منہ سے بتاؤ، تم نے کچھ دیر پہلے کہا تھا میرا رب وہ ہے جو یحیی و یمیت، مردے کو بھی زندگی دینا چاہے تو دے سکتا ہے، میں نے زندگی تم سے چھین لی، تمہارا سر الگ کر دیا تھا، ان سب سے پوچھو اور اس کے بعد تمہیں زندہ کیا ہے، اب میں رب ہوں یا نہیں ہوں؟ تو اس مومن کی زبان سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سر کٹوا کے دوبارہ زندہ ہو کے بھی کہہ رہا ہوگا اب تو اور یقین بڑھ گیا کہ تم جھوٹے ہو، اس لیے کہ تم نظر آ رہے ہو، تمہیں میری آنکھ دیکھ رہی ہے، تمہیں ساری دنیا دیکھ رہی ہے، اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انکم لن تروا ربکم حتی تموتوا، جب تک تمہاری موت واقع نہ ہو جائے تم دنیا میں اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتے، تم نظر آ رہے ہو، تم جھوٹے ہو، تم رب نہیں ہو سکتے۔ ایمان کی کیفیات یہ ہوتی ہیں، ورنہ حالات یہ ہوتے کہ صبح کا مومن شام کو کافر ہو جاتا ہے، صبح کو نماز فجر پڑھ کر نکلنے والا رزق کی تلاش میں نکلتا ہے، اور وہاں جا کے شیطان اس کو ایسی پٹی اور وسوسے ڈالتا ہے کہ پھر اس وقت اسے یاد نہیں ہوتا کہ میں صبح اپنے رب کے حضور رو کے آیا ہوں، میں نے اللہ سے اپنے لیے رزق کی برکت مانگی ہے، زندگی کی برکت مانگی ہے، اولاد کی عافیت کی دعائیں مانگی ہیں، اب آ کے یہاں پر میں رزق کی برکت کو اپنے ہاتھوں سے کیسے تباہ کروں؟ شیطان اسے صبح کی دعا بلا دیتا ہے، شام کو جب وہ آتا ہے تو گناہوں کے ایک انبار لے کر آ رہا ہوتا ہے۔ لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما، جب تک یہ جذبہ نہ ہو کہ میری زندگی کے اندر جب تک روح ہے، بدن کے اندر سانس ہے، رمق باقی ہے، کچھ بھی ہو جائے میں اپنے اختیار سے وہ نہیں کروں گا جو میرے قرآن و سنت کے خلاف ہوگا۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، سنن ترمذی کی حدیث پڑھو، ابو داؤد میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، مسند احمد بن حنبل میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد جو زندہ رہا وہ تم میں سے بہت ساری مصیبتوں کو دیکھے گا، اختلافات دیکھے گا، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، اس میں بچنے کا یہی راستہ ہے علیکم بسنتی، میری سنت کو لازم پکڑنا، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرے خلفاء راشدین جنہیں اللہ نے ہدایت سے نوازا ہے ان کے پیچھے چلنا۔ اور آگے الفاظ فرمائے عضوا علیہا بالنواجذ، دانتوں سے مضبوطی سے پکڑنا اس کو، وتمسکوا بها، ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑنا، وإیاکم ومحدثات الامور، یہ جو نئی نئی باتیں تمہیں نظر آئیں گی انہیں چھوڑ دینا، ان سے دور رہنا۔ رسم اور رواج کی کیا حیثیت ہے میرے پیغمبر کی سنت کے مقابل میں آنے کی؟ انسان کا بنایا ہوا قانون جو اس علاقے میں اور ہے، 4 کلومیٹر کے بعد جاؤ اور ہے، حسن ابدال چلے جاؤ اور ہے، پنجاب میں اور ہے، ایک چیز ہے جو امت مسلمہ کو ایک راستے پہ صراط مستقیم پہ کھڑی کر سکتی ہے، وہ صرف اور صرف اللہ کا قرآن اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور صحابہ کرام کی جب ہم بات کرتے ہیں، اہل بیت کی بات کرتے ہیں، وہ بھی انہی 2 راستوں پہ چلے ہیں، وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ کیوں؟ ان کے پاس جو روشنی تھی وہی قرآن کی تھی، ان کے پاس جو روشنی تھی زندگی کا جو لائحہ عمل تھا یہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا۔ سب سے پہلے ایمان پہ استقامت آئے گی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو مضبوط تھامنے سے۔ رمضان کے بعد بھی نیکیوں کا جذبہ اس وقت باقی رہے گا جب دوسرے نمبر پر جتنا ہمارے اندر اختیار ہے، پاور ہے، اپنے اختیار کو استعمال کر کے ہم کبھی بھی
دین کے خلاف قدم اٹھانے کے لیے تیار نہ ہونے کا جذبہ رکھیں گے، جب جا کے نیکیوں پہ دوام اور استقامت ملے گی۔ حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو، یثبت اللہ، اللہ ثابت قدم رکھے گا ایمان والوں کو دین کے اوپر، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا آخرت میں مراد قبر ہے۔ قبر میں اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں نے فرشتوں کے جو جوابات دینے ہیں وہ کیسے دوں گا، تبھی دے سکتا ہے جب اس کی زندگی کتاب اللہ اور سنت پہ گزری ہو۔ استقامت اور دین پر قائم رہنا اور پاؤں میں تزلزل نہ آئے، اس کے لیے تیسرا سبب دعا ہے ہمیشہ۔ امام الہادیین، تمام ہدایت پانے والے اور راستہ دکھانے والوں کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ دعا تھی، اللہم یا مثبت القلوب یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پلٹنے والے، اے دلوں کو بدلنے والے، میرے دل کو ہمیشہ دین اسلام پہ قائم رکھنا۔ یا مصرف القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والی ذات، صرف قلبی الی دینک، میرے دل کو ہر طرف سے برائی سے پھیر کے اپنے دین کی طرف لے آنا۔ القلوب بین اصبعین من اصابع الرحمن، حضور نے فرمایا تمام دل، ساری انسانیت اور جنات کے دل رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں، یقلبها کیف یشاء، جیسے چاہے انہیں پلٹ دے۔ آپ فرمایا کرتے تھے اللہ ہدایت ہی کی طرف میرا دل پلٹتا رہے، نہ اسے رسم و رواج بدل سکے، نہ اسے کسی ظالم کا ظلم دبا سکے، نہ کسی جابر کا، نہ کسی حاکم کا، نہ کسی کافر کا اور کسی طاغوتی نظام کا نظم اور حکومت اور جبر مجھے استقامت سے ہٹا کے مجبوری اور بے بسی میں دھکیل کے کلمہ کفر پر، ارتداد پر، دین سے دوری پہ لے جا کے چھوڑ دے، ایسا نہیں۔ یہ حضور کی دعائیں ہیں، ہمیشہ اللہ سے دعا مانگا کرو، الہ العالمین ہمیں ہدایت پہ استقامت عطا فرما۔ ابھی معتکفین نے اعتکاف کیا، ان سے میں عرض کر رہا تھا ہر جگہ جہاں پہ بیانات ہوئے، باتیں ہوئی، بھئی استقامت یہ ہوگی کہ آپ کا یہ 10 دن کا بیٹھنا آپ کے دل کو ہمیشہ کے لیے اللہ کے دربار پہ بٹھا دے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ہمیشہ کے لیے مسجد کے اندر آ کے بیٹھ جاؤ، مطلب یہ ہے جس طرح 10 دنوں میں ہم نے جائز کام بھی اللہ کے لیے چھوڑے، جنازہ ہم نہیں پڑھ سکے، بیمار کی تیمارداری نہیں کر سکے، باہر کچھ بھی ہو رہا تھا ہمیں اس کی خبر نہیں تھی، کیوں؟ ہمیں ہمارے رب نے منع کیا تھا، پیغمبر نے منع کیا تھا۔ جائز کاموں سے جب منع کیا پھر اس سے بھی چھوڑیے۔ 29 دن ہم نے گزارے رمضان المبارک کے صبح سے شام تک، جائز کام جو ہمارے لیے تھے، کھانا کھانا، حلال چیز استعمال کرنا، پینا، جو جائز تھا، جب اللہ اور اس کے رسول نے منع کر دیا ہم رک گئے۔ اس نے ہمارا نظام زندگی نہیں بدلا، ہمارے دل کو نہیں بدلا، ہمیں یہ سبق نہیں ملا اس سے کہ جب اللہ چاہے جائز کام بھی منع کرے تو رک جاؤ، جس حرام سے اس نے ہمیشہ کے لیے روکا ہے اس کو تم زندگی میں کیسے اختیار کرتے ہو اور خوشی سے کیسے اختیار کرتے ہو اور اس پہ کیسے مصر رہتے ہو۔ اور اختیار کرنا بھی ایک طرف، اختیار کرنے کے بعد جو اس سے روکے اس سے نفرت کیوں کرتے ہو؟ جو اس پہ برائی، اس برائی کے اوپر خفگی کا اظہار کرے اس سے کیوں خفا ہوتے ہو؟ یہ معاملات انسان کو بگاڑتے بگاڑتے دل کے اوپر گناہ کی وجہ سے ایک سیاہ داغ لگتا ہے، توبہ نہ کی جائے دوسرا داغ لگتا ہے، توبہ نہ کی جائے تیسرا داغ لگتا ہے، حتیٰ کہ پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس پہ نیکی کا اثر نہیں ہوتا۔ اور اس کی علامات میں سے علماء نے لکھا ہے کہ پھر نیک لوگوں سے اور علماء سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایمان سے بتاؤ، آج ہمارے معاشرے میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ایسے مسلمان موجود نہیں ہیں جو اہل علم کا مذاق اڑاتے ہیں،
جو دیندار طبقے کا مذاق اڑاتے ہیں. ابھی دور نہ جاؤ، آپ میں سے شاید کوئی ایک ہوگا، شاید کوئی ایک ہوگا، بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، ابھی 3 دن قبل شام ہو گئی، انتظار ہے صبح عید ہے یا نہیں. ہر دفعہ ایسا ہوتا ہے، وہ کٹ سونے مولوی کسی پسوں چنے ہیں. آپ لوگوں نے کہا نہیں کہا، ہمیشہ رمضان میں جب آپ کو ان علماء پہ اعتماد نہیں ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ نہ ان کے پیچھے جمعہ پڑھو، نہ ان سے دین سیکھو، نہ بچوں کو ان کے پاس بھیجو، اور یہ دعا کرو اللہ سے، اللہ یہ زمین کی بدترین مخلوق ہے، ہمیں دنیا میں بھی ان سے دور رکھ اور آخرت میں بھی ان سے دور رکھ. ہمت کر کے یہ دعا کرو. آج ہر جگہ پہ اس مظلوم طبقے کا مذاق. اور دوسری طرف سے سائنسی دور ہے جی، آج کل جدید ترقیاتی دور ہے. سائنس ہمیں پہلے بتا دیتی ہے کہ چاند پیدا ہو چکا ہے، اس کی آج اتنی عمر ہے. سائنس کی تعریفیں ہو رہی ہیں، اور اسی کے مطابق جب اہل علم کا فیصلہ ہوتا ہے تو ان کے متعلق حاجی صاحب سے لے کے نمازی صاحب تک سارے کہہ رہے ہیں کہ جی مولوی اس کے ذمہ دار ہیں. یہ انگریز کا وہ بیج ہے جو ہماری نسلوں کے اندر آج تک موجود ہے. کبھی تفصیل ہوئی اس پر انشاءاللہ عرض کروں گا. کم از کم اللہ سے دعا مانگو. ہدایت پر استقامت کی چوتھی دلیل یہ ہے کہ انسان کے دل میں، مسلمان کے دل میں جب اہل اللہ کی محبت ہوگی، اللہ سے محبت کرنے والوں کی محبت ہوگی، علماء کی محبت ہوگی، صلحاء کی محبت ہوگی، تب اسے دین پر چلنا آسان ہوگا. جتنی محبت کرے گا قریب آئے گا، اتنا وہ دین سیکھے گا، جتنا سیکھے گا اتنا ہی اس پر عمل کرنے کے راستے آسان ہوں گے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایمان والو اللہ سے ڈرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. صادقین کی تفسیر پوچھنا ذرا حضرت عبداللہ ابن عباس سے، سعید ابن جبیر سے، حضرت سعید ابن مسیب سے، کبار تابعین سے پوچھ لینا صادقین کون ہے. صادق سچے کو کہتے ہیں، ایسا سچا جس نے اپنی پوری زندگی مسجد کے لیے وقف کر دی، پوری زندگی دین کے لیے وقف کر دی، پوری زندگی قرآن و سنت کے لیے وقف کر دی. اس سے بڑا سچا کون ہو سکتا ہے؟ دین کا وفادار کون ہو سکتا ہے؟ ورنہ کیا ہوگا؟ آخری بات عرض کر رہا ہوں، ورنہ کیا ہوگا کہ ہمارے ہاں تو صرف رمضان گزرا ہے، اس میں بھی ہماری بیٹری جس کو ہم کہتے ہیں چارج ہے ابھی تک کچھ نہ کچھ. ان چاروں راستوں سے جب انسان دور ہوتا ہے، کتاب اللہ سنت سے دور ہوتا ہے، اپنے اختیار میں دین پہ چلنا ہو اسے نہیں استعمال کرتا، اسی طریقے سے دعا اللہ سے ہدایت کی نہیں مانگتا، علماء اور صلحاء کی صحبت میں نہیں بیٹھتا، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے جو نتیجہ عبداللہ ابن خطل کا ہوا، جو نتیجہ عبید اللہ ابن جحش کا ہوا، جو نتیجہ عبداللہ ابن ابی سرح کا ہوا. اگر آپ ان تینوں کا تعارف پوچھنا چاہتے ہیں، ایک جملے میں عرض کر رہا ہوں، یہ تینوں وہ تھے جنہوں نے کلمہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھا تھا، جن کو کلمہ پڑھانے والی حضور کی ذات تھی. یہ مسلمان حضور کے سامنے ہوئے تھے. آج اگر ان کا استقامت کے ساتھ ایمان پہ خاتمہ ہوتا تو ہم ان کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کہہ رہے ہوتے. عبید اللہ ابن جحش، عبداللہ ابن جحش رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں. اور تعارف کروا دوں، ام حبیبہ ام المومنین، ہم سب کی ماں ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بیٹی ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں. ان سے پہلے ان کا شوہر عبید اللہ ابن جحش تھا. مکہ میں مشکل حالات میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا، حالات تنگ ہوئے، حضور نے ہجرت کا حکم دیا، ہجرت بیوی سمیت ہجرت کی حبشہ کی طرف. وہاں جا کے پاؤں ڈگمگا گئے، ارتداد اختیار کیا، رسول اللہ کے کلمے کا توق
گلے سے نکال دیا اور عیسائی ہو گیا، نصرانی ہو گیا۔ بیوی نے سمجھایا کہ میں نے آپ کے متعلق خوفناک خواب دیکھا ہے۔ علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا، باقی مفسرین نے لکھا، محدثین سیرت نگاروں نے لکھا، توبہ کرو، واپس پلٹاؤ، میں نے تمہاری شکل کو بگڑی ہوئی صورت میں دیکھا ہے خواب کے اندر۔ نے کہا پاگل ہو تم، خواب بھی کوئی حقیقت ہوتے ہیں۔ اسی نصرانیت کے اوپر حبشہ کی سرزمین پر کفر کی حالت میں دنیا سے چلا گیا۔ میں اور آپ کس کے ہاں ہم نے کلمہ پڑھا ہے؟ عبداللہ ابن خطل کے بارے میں پوچھو، جو مسلمان ہوا، کلمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھا، اور بدبختی جب کھلی، زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، فلاں آدمی سے جانوروں کی زکوٰۃ وصول کر کے لے آؤ۔ کہا میرے ساتھ ایک غلام بھی بھیج دیجئے، راستے کا مسافر ساتھی ہوگا۔ غلام کو لے کے گیا، اسے کہا کھانا بناؤ میرے لیے۔ اس نے کھانا بیچارے نے بنانے سے پہلے سو گیا کچھ دیر کے لیے، اس نے اس کو قتل کر دیا۔ اس کو قتل کرنے کے بعد جا کے مرتد اور کافر ہو گیا۔ صرف مرتد نہیں ہوا، اسلام نہیں چھوڑا۔ اپنی دو باندیاں تھیں، دن رات انہیں کہتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گالیاں دو، آپ علیہ السلام کی گستاخیاں کرو، اشعار کی صورت میں وہ گانے پڑھتی تھیں اور گانوں کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتی تھی۔ یہ وہ بدبخت تھے جو حضور کے سامنے کلمہ پڑھنے کے بعد مرتد ہوئے۔ اس لیے جب فتح مکہ ہوا، سب کے لیے معافی کا اعلان ہوا۔ جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے اسے بھی امن، جو بیت اللہ میں چلا جائے اسے بھی امن، جو اپنے گھر کے اندر دروازہ بند کر کے بیٹھ جائے اسے بھی امن، راستے میں اگر کسی مسلمان کو مل گیا وہ اپنا ہتھیار زمین پہ رکھ دے اس کو بھی امن ہے۔ لیکن آپ نے چند نام لیے، ان میں عبداللہ ابن خطل کا نام بھی تھا۔ آپ نے فرمایا اس کو پکڑو اور جہاں ملے ختم کر دو۔ بتایا کہ اللہ کے رسول ہم نے اسے دیکھا ہے وہ بیت اللہ کی چوکھٹ کے ساتھ، غلاف کعبہ کے ساتھ، بیت اللہ کے پردوں کے ساتھ گڑ گڑا کے رو کے وہاں معافیاں مانگ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا وہیں پہ قتل کر دو، اقتلوہ ثم، یہ معافی کے قابل نہیں ہے، اس کو وہیں پہ بیت اللہ۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے من دخلہ کان آمنا، جو بیت اللہ میں حرم میں داخل ہو جائے اس کو امن ہوتا ہے، قرآن کا فیصلہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آپ اتنے غصے میں آپ نے اس کو بھی عبداللہ ابن ابی سرح کو قتل کرنے کا حکم بھی دیا، وہ بھی جہاں میں نے ختم کر دو، کوئی معافی نہیں۔ اللہ کے رسول بیت اللہ کے پردے کے ساتھ لپٹے ہوئے ادھر ہی قتل کرو۔ حرم کے اندر بیت اللہ کے پردوں کے ساتھ لپٹی ہوئی اس کی گردن قلم کر دی گئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے لیے کچھ وقت کے لیے اللہ تعالی نے حرم کو حلال قرار دیا۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ دین اسلام سے پلٹنا شیطان کے لیے کتنا آسان ہے۔ اسی لیے تو فرمایا تھا ایک طرف عبادت گزار ہزار آدمی ہیں، دن رات عبادت کرنے والے ہیں، اور ایک طرف ایک فقیہ ہے صاحب علم جو قرآن و سنت کی فقاہت کا علم رکھتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، شیطان کے لیے ہزار عبادت گزاروں کو گمراہ کرنا آسان ہے، ایک صاحب علم فقیہ کو ہدایت سے دور کرنا مشکل ہے۔ اور آپ لوگ آسانی سے کہہ دیتے ہو مولوی بے ہدایتیں ہو گئے، مولوی ایسے ہیں ویسے ہیں، پھر آپ کا مذہب اور دین کوئی اور ہوگا جو قرآن و سنت سے ٹکراؤ رکھتا ہے۔ ہمیں تو اہل علم کی محبت کا کہا گیا اور استقامت علی الدین، دین پہ قائم رہنے کا اور ثابت قدمی کا ایک اصول بتایا گیا، ان سے جڑ جاؤ، اللہ تعالیٰ خاتمہ ایمان پہ فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔